آپ کی صحت. اس سلسلے کی پہلی ریکارڈنگ ذہنی صحت اور متعلقہ امراض کے حوالے سے ایک انٹرویو پیش خدمت ہے. ہم نے زحمت دی ہے معروف ذہنی معالج ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب کو. یہ انٹرویو افشاں ملک نے ریکارڈ کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نفسیات ہے کیا چیز؟ نفسیات دراصل ایسے علم کا نام ہے جس میں ہم انسان کے رویے اور اس کے کردار اور اس کے ایکشنز کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے علم حاصل کرتے ہیں. عام طور پر لفظ نفسیات کو لوگ سن کر عجیب و غریب تصور بنا لیتے ہیں. ان کے خیال میں مختلف قسم کی بیماریاں جن سے وہ نفرت کرتے ہیں یا کم از کم دھبا سمجھتے ہیں وہ منظر لے آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. نفسیات ہمیں روزمرہ کی زندگی میں گفتگو کرنے کا سلیقہ، دوسروں سے رویہ رکھنے کے لیے طریقہ سکھاتا ہے. اسی طرح سے ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم سوئیں کیسے اور کھائیں کیسے، پڑھیں کیسے، ورزش کیسے کریں. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں نفسیات کے علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. ہم اگر اس دنیا میں ہیں تو ایک طرف ہم ایک گھر کے ایک فرد کے طور پر رول ادا کرتے ہیں، جس میں بھائی کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، بیٹے کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، یا شوہر کا کردار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں ہیں تو اس میں بھی یا تو ہم سبارڈینیٹ کا کردار ادا کرتے ہیں ایک عام کارکن کی حیثیت سے یا ایک سربراہ کی حیثیت سے. اور اس تمام کرداروں میں چاہے وہ ہمارے زیر اثر کوئی لوگ کام کرے یا ہم کسی کے زیر اثر کام کریں، تو اس میں ہم جو رویے رکھتے ہیں اس میں نفسیات ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے طریقے بتاتا ہے. آج میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو میں اگر شائستگی رکھیں تو نہ صرف ہمیں خود سکون ملے گا بلکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، رہنے والے، سفر کرنے والے وہ بھی ہم سے خوش بھی ہوں گے اور اچھا بھی محسوس کریں گے اور ہماری غیر موجودگی کو بری طرح سے محسوس کریں گے. تو اس طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم جب اپنے اس استاد کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ اگر ہم مؤدبانہ رویہ رکھیں اور اپنے الفاظ ایسے ادا کریں کہ وہ ان کی جو ہے عظمت اس سے ظاہر ہو تو یہ اچھا بھی لگے گا اور ہم اس سلسلے میں ہمیں نہ صرف اس دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ریوارڈ ملتا ہے. اسی طرح سے نفسیات ہمیں اس معاملے میں بھی مدد دیتا ہے کہ ہم اپنے خود کیسے پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی سہولت فراہم کرتے ہیں. اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ جیسے ایک لفظ ہے آلٹروازم یا آلٹروسٹک بیہیویئر. اس میں ایسا رویہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو سکون یا آرام پہنچاتا ہے، یعنی دوسری الفاظوں میں وہ قربانی دے کر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے اور یہ عظمت کی نشانی ہے. تو یہ بھی ہمیں نفسیات بتاتا ہے، یعنی ہم اپنے بھائی بہن، والدین یا بچوں کے لیے جتنی تڑپ محسوس کرتے ہیں، خود کو جتنی تکلیف میں رکھ کر ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب ہمیں نفسیات کے ذریعے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنا رویہ کیوں رکھیں. اسی میں تسکین ہوتی ہے، یعنی خود نہ کھا کر اور اپنے ساتھی یا اپنے ہمسایہ کو کھا کر اگر خوش دیکھ کر ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک فضیلت کی حیثیت رکھتا ہے. تو
اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نفسیات کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ورزش کا اور پڑھنے کا، اس کے علاوہ کپڑے پہننے کا، عبادت کرنے کا، یہ عام زندگی میں جو بھی ایکشن ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں، اس میں نفسیات کا علم ہی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مثلا ہم اگر کسی سے ایک چیز مانگ رہے ہیں اور اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں کہ وہ اچھا بھی محسوس کرے اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو، اور اسی طرح سے اگر کسی سے چیز سے انکار بھی کریں تو اتنے اچھے الفاظوں میں کریں کہ وہ برا بھی محسوس نہیں کرے اور وہ لگے کہ واقعی آپ مجبور ہیں ایک چیز نہ دے کر۔ تو یہ سارے الفاظ چننا اور گفتگو کرنا اور رویہ رکھنا ہمیں نفسیات کا علم بتاتا ہے۔ اس سے ہم سارا معاشرہ اور ہمارے سارے گھریلو زندگی، ہماری آرگنائزیشن کی ایک ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شائستگی سے گفتگو کریں، اپنے ایکشن سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، بلکہ ان کو نقصان جہاں پہنچ رہا ہے اس سے اس کو روک سکیں ایسے رویے سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کی کامیابی اسی میں ہوگی، اور اس حالت میں پھر انسان اگر اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا تو دوسری اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ خود تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے لوگ آ کر اس کی ہمدردی بھی کرتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ایسے الفاظوں سے یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ اچھائی کے زمرے میں آتا ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، اس بات کے بعد ہم یہ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ صحت مند رہنے کے کتنے کمپوننٹس ہیں؟ صحت کے 3 کمپوننٹ ہیں، فزیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل، اور یہ تینوں کمپوننٹ صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان اگر جسمانی طور پر فٹ ہے لیکن اس کو سائیکولوجیکل فٹنس نہیں ہے یا نفسیاتی طور پر وہ انبن کا شکار ہے تو بھی صحت مند نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے اگر وہ اس کی معاشرتی لائف یا اس کی جو سوشل لائف ڈسٹرب ہے تو بھی وہ ہیلدی نہیں کہلائے گا۔ یعنی ایک صحت مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہو بلکہ نفسیاتی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی جو رویے ہیں اس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ یعنی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایکشن کرنے میں، دوسروں کے ساتھ مدد کرنے میں، اور عام زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو، شادی میں کہیں غم میں شریک ہو رہے ہوں، تو یہ سارے ہماری ایک صحت مند ہونے کی علامت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حرکتیں بے ربط ہوتی ہیں، کیا اس کا تعلق بھی نفسیاتی امراض سے ہے؟ نفسیات کے امراض میں جو سب سے بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے اس کو سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک ورڈ ہے جس سے جو 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ سکیز مانے اسپلٹ آف مائنڈ اینڈ فرینیا مینس مائنڈ نا۔ تو ذہن جب اسپلٹ ہو جاتا ہے یا منتشر ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی سوچ یعنی تھنکنگ میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیوژن ہو گئے ہیں، یعنی ایب نارمل بلیو ہو گئے، اس کی جو سوچ کے انداز میں فرق آ گیا ہے۔ مثلا وہ اپنے قریبی اعضاء جو ساتھی ہیں، عزیز ہیں، ان کو بھی اپنا خلاف سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور کسی کے اچھے رویے کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے خلاف میں حرکت ہو رہی ہے۔ دوسرے الفاظوں میں کہنے کا مطلب کا اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عجیب و غریب بلیو بنتے ہیں کہ میرا دماغ کوئی کنٹرول کر رہا ہے اور یا میرے اختیار میں نہیں ہے، کوئی ایجنسی میرے دماغ کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، کوئی میرے ذہن میں خیالات ڈال رہا ہے یا کوئی نکال رہا ہے، یا ایون یہ ہے کہ 2 آدمی جب بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے یا میرے خلاف بات ہو رہی ہے، اور اس پہ وہ یقین ہوتا ہے اسے، باوجود یہ کہ اسے ایکسپلین کیا جائے، اسے سمجھایا جائے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں، یہ بالکل ٹھیک۔
انسان کے پرسیپشن میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہمارے حواس خمسہ ہیں جس میں بصیرت، سماعت اور اس کے ساتھ ساتھ سونگنا، چکھنا اور چھونا، ان سب کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. مثلا کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کوئی غائبانہ باتیں کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آڈیٹری ہیلوسینیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے کچھ نہیں بھی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایک منظر یا ایک انسان کی شکل. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویژول ہیلوسینیشن ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے تب بھی اس کو عجیب قسم کی اسمیل آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسے سونگنے کی محسوس ہو رہا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اور اس پہ اس کو بلیو بھی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، لوگوں سے نہیں ملتا، اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، کیونکہ اس کو غائبانہ آوازیں آتی ہیں. اس کی پرسیپشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایک اندرونی کیفیت ہو جاتی ہے جس میں وہ سوال و جواب کرتا ہے. تو مریض نظر آتا ہے کہ جیسے خود سے باتیں کرتا ہو، یعنی خود کلامی کرتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی صفائی میں دلچسپی نہیں لیتا. مثلا کئی دن تک کپڑے نہیں بدلتا. اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میری شیو بڑھ رہی ہے یا میرے بال کو کنگھی کی ضرورت ہے، یا جو ہے مجھے اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے، اور یہ دماغی سوچ کی وجہ سے وہ اپنے عام سی لائف نہیں گزار پاتا اور دوسروں سے ملتا بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں مریض میں لیک آف انسائٹ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کو اپنی بیماری کا شعور نہیں ہوتا. لوگ سوچتے ہیں کہ بیمار ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، میں بیمار نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب، شیزوفرینیا بیماری کا علاج کیا ہے اور اس کے علاج میں آپ کو کون کون سی مشکلات درپیش آتی ہیں؟ اس سلسلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر علاج معالجے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہ دوائیاں نہیں کھاتا ہے. تو انیشلی بعض اوقات ہمیں ایسے دوائی کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو مجبوری سے کھلائیں، یا ایک انجیکشن کی صورت میں دے دیتے ہیں کہ وہ ایک بار لگ جائے اور 3 سے 4 ہفتے دوائی چلتی رہے. اسی اسکیزوفرینیا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ غصیلا ہوتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بعض اوقات ایسی گفتگو کرتا ہے جس میں بے ربط کی ہوتی ہے، جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو. وہ ایسے جملے ادا کرتا ہے یا ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں نکلتے، اور اس کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ اپنی بات نہیں سمجھا پاتا. یعنی اس کو ہم نیولوگزم ہے کہ ایک نئے الفاظ بنا لیے اس نے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے موڈ میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ بلنٹ ہو جاتا ہے موڈ، یعنی اس کی جو ایموشن ہے یا اس کا جو مزاج ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. مثلا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، اب وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے سامنے آپ لطیفہ کہیں تو بھی وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اچھا شعر کہیں تو بھی اثر نہیں ہوگا. اور بعضوں کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا رویہ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی لطیفے پہ رو رہا ہے اور غم والی بات پہ ہنس رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ انکانگرنٹ موڈ ہے اس کا، یعنی موڈ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یا سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا اپوزٹ ہے. تو ایسے میں مریض جو ہے وہ اس کا ایموشن کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اسے کہا جائے کہ ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا، تو بجائے وہ پریشان ہونے کے، اداس ہونے کے، تو ہنسے گا کہ اچھا مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. تو یہ ایکشن ایسا ایکشن ہے جو کہ ایکسپیکٹیشن سے اپوزٹ ہے. اچھا، اسی اسکیزوفرینیا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بار بار کرتا ہے، مثلا ہاتھ بار بار دھوئے گا یا دروازے بار بار چیک کرے گا، تو ایسے حرکتیں بار بار کرتا ہے. اور لکھے گا بھی تو بار بار لکھے گا ایک چیز. اس کو ہم آبسیسو کمپلسیو فینامنا کہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو جاتی ہے اسکیزوفرینیا کے مرض میں کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مادی سوچ ہوتی ہے، اصطلاحی سوچ نہیں ہوتی. مادی سوچ 7 سال کی عمر کے بچے میں نارمل سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کو جو الفاظ ہوتے ہیں اسی حساب سے اسے معنی نکالتا ہے. لیکن 7 سے 9 سال کے بعد ہم میں ایک اصطلاحی سوچ آ جاتی ہے،
اور وہ اصطلاحی سوچ کیا ہے کہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. مثلاً اگر ایک بچے کو کہا جائے کہ فلاں گھوڑا بیچ کر سو رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اس نے گھوڑے بیچے ہوں گے اور سو رہا ہوگا، جبکہ ہم ایڈلٹ لائف میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ گہری نیند سو رہا ہے. اور اسکیزوفرینیا کے مرض میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے حساب سے چلتا ہے. ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ واقعی اس نے گھوڑے بیچے ہوں گے تب سو رہا ہوگا. یعنی اس کو محاورتی سوچ نہیں ہوتی، اصطلاحی سوچ نہیں ہوتی. یہ سوچ اس میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ الفاظوں کے حساب سے ہی معنی نخس کرتا ہے. مثلا اسے کہا جائے کہ دل میرا ٹوٹ گیا ہے تو وہ سوچتا ہوگا کہ دل ٹوٹ گیا ہوگا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا، جبکہ ہم عام طور پر معنی اخذ کرتے ہیں کہ میرا اس میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو یہ محاوراتی سوچ اسکیزوفرینیا کے مرض میں ختم ہو جاتی ہے. شیزوفرینیا بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گی کہ کیا شیزوفرینیا بیماری کا تعلق وراثت سے بھی ہے؟ اسکیزوفرینیا کا مرض جو ہے اس میں وراثتی عنصر جس کو ہم جینیٹک فیکٹر کہتے ہیں وہ اس میں اچھا خاصا انوالو ہے. مثلا اگر کسی کے والدین میں یعنی ماں باپ دونوں اسکیزوفرینیا کے شکار ہوں تو ان کے بچوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اسکیزوفرینیا ہوگا اسے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیمیکلز ہیں دماغ کے اندر جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. وہ ڈوپامین کی لیول جب دماغ میں بڑھ جاتی ہے تو خود سے ہی عجیب و غریب مفروضے یا خیالات بنا لیتا ہے اور عجیب ڈیلیوژن جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو پرسیپشن، یہ کانوں میں غیبی آواز آتی ہیں اور اسی طرح سے اس کو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں. وہ ڈوپامین کے کیمیکل جب دماغ کے سیلز کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، عجیب مفروضے بنا لیتا ہے کہ لوگ میرے خلاف ہیں، دشمن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہیں جس میں ہم نشو و نما کی بات کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا کردار بچے کی نشو و نما میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اسکیزوفرینیا میں بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ مائیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ دوہرے میسج دیتی ہیں اپنے بچوں کو، یعنی ایک ایسا جملہ کہتی ہیں جس کے مختلف معنی نکلتے ہیں. ایک طرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط کام ہے، لیکن دوسری طرف اس کو کہا جاتا ہے کہ فون پہ بتا دو کہ ماں نہیں ہے گھر پہ. تو اس طریقے سے بچہ دوہرے میسج لے لیتا ہے کہ ایک طرف تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں اور دوسری طرف سے مجھے یہی کام کرایا جاتا ہے. تو اس کے اندر سپلٹ ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر دوہری سوچ آ جاتی ہے اور وہ ایک عجیب و غریب مفروضے قائم کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بچے کی اپ برنگنگ میں یا نشو و نما میں اہم رول ادا کرتے ہیں والدین. اگر وہ حقیقی معنوں میں اس سے نشو و نما اس کی تربیت کریں اور جو ایکچوئل لائف ہے میں جو واقعات ہیں ان کو صحیح نشاندہی کریں تو پھر امکان یہ ہوتا ہے اسکیزوفرینیا کا مرض جو ہے جو کہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے. مثلا عام طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں میں ایسے جابس بتاتے ہیں ان سے کہ یہ لے لیں جس میں دوسروں کو ہم ڈیمیج کریں یا نقصان پہنچائیں، یا ایسے پاور والی جاب لیں جس میں دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں، جبکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے بچہ دوہرے میسج لے لیتا ہے، اس سے بھی اسکیزوفرینیا ہونے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بخار ہو یا ٹیمپریچر ہو جائے یا ساتھ میں چوٹ لگے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسئلے مسائل پیدا ہوں تو بھی اسکیزوفرینیا کی بیماری بڑھنے کا امکان ہے. ڈاکٹر صاحب، اس مرض شیزوفرینیا کی وجوہات کیا ہیں؟ اس بیماری کے حوالے سے ہم اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے ممکن ہے؟ 1950 سے پہلے ایسے مریضوں کے لیے اسائلم رکھے جاتے تھے جن میں اس کو ڈمپ کیا جاتا تھا، لیکن 1950 کے بعد ایسی بیماریاں، ایسے علاج کے طریقے اور دوائیاں وجود میں آ گئیں کہ جن سے یہ مریض ٹھیک ہونے لگے. اور اب وہ خوش قسمتی سے پوری دنیا سے اسائلم جس کو پاگل خانے کہتے ہیں ختم کر دیے گئے، اور جو اسکیزوفرینیا کے مریض تھے اب عام معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر اپنا وقت ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، ایک معاشرے کا ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے وہ گزارتے ہیں. اور یہ ہے کہ
اب لوگ اس کو دھبا بھی نہیں سمجھتے کہ اپنے آپ سے دور کی شاید ان کی بیماری مجھے لگ جائے گی، یہ رویہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس بیماری دھبا سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں ایسا مریض ہے، وہ بھی اب ختم ہونے لگا، اور خوش قسمتی یہ مریض جو اب پہلے مزاروں پہ پڑے رہتے تھے یا اسائلم میں پاگل خانوں میں پڑے جاتے تھے یا ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اب ان کا کامیابی سے علاج ہو رہا ہے، اور وہ خاندان کا ایک کامیاب ذمہ دار شخص، معاشرے کا ایک ذمہ دار شخص بننے کے قابل ہے، اور اس میں نہ صرف دوائیوں کا بلکہ ہم سب کا رویہ اور ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن پروسیس جو ہے اس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ذہنی ٹینشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا بلڈ پریشر اور ذہنی ٹینشن انسان میں کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں؟ بلڈ پریشر کے متعلق لوگوں کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر سب کو ہوتا ہے، لیکن جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو بیماری کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے خون میں خون کا دباؤ ہوتا ہے، وہ پریشر ہوتا ہے، اور اس کی خاص ترتیب ہے کہ اوپر والا جو بلڈ پریشر جس کو سسٹولک کہتے ہیں وہ 120 کے ارد گرد ہونا چاہیے، اور نیچے والا 80 کے ارد گرد ہونا چاہیے جس کو ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس میں جب تیزی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری یعنی ہائپر ٹینشن ہو گیا ہے، اور اس میں پھر علامات یہ ہوتی ہیں کہ سر میں درد ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بوجھ سا محسوس کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اس کا علاج کریں۔ اس کی وجوہات میں یہ بات شامل ہے کہ اگر ہم غذا میں بے ترتیبی رکھیں، کولیسٹرول والی چیزیں کھائیں جیسے گھی وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں یا نمک کا استعمال زیادہ کریں، اور ساتھ ساتھ ورزش نہ کریں، بہت زیادہ کھائیں، وزن بڑھائیں، تو پھر بلڈ پریشر جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیفات ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک ٹینشن کا، جس کو ذہنی دباؤ کہتے ہیں، وہ اس بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے۔ عام طور پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر کچھ اور ہوتا ہے، لیٹتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے، اور اگر پریشانی میں ہوں یا دوڑ رہے ہوں تو بلڈ پریشر اونچا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ نارمل طریقہ کار ہے، لیکن اگر بغیر کسی ایکسرشن کے، بھاگ دوڑ کے بھی بلڈ پریشر زیادہ رہے، ہم یعنی ایک مناسب حالات میں بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے۔ اور جو ٹینشن ہے وہ تو ٹینشن تو ہم سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن اگر معمولی بات پہ ٹینشن ہو اور وہ دیر تک رہے، یعنی ایک معمولی انبن کے بعد بھی کافی دیر تک منہ سجایا ہوا ہے اور پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، اس کی جو عام طور پر کھانا اور نیند ڈسٹرب ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے اور اس کا پھر علاج ہونا چاہیے۔ ورنہ عام زندگی میں ہم سب کو تھوڑا بہت ٹینشن ہوتا ہے، اور اس ٹینشن نہ ہو تو پھر ہم کیسے کام کریں؟ ظاہر ہے اگر آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے کھانا پکانا اور دوسرے بندوبست کریں گے، یعنی ایک ٹینشن ایک ہیلدی علامت ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو اور زیادہ دیر تک ہو اور اس سے کارکردگی متاثر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں میری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جسم میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس طرح ذہنی طور پر پریشان ہونے یا اس میں جو خلل پڑ جاتا ہے اس کی بھی علامات ہیں، اور جس طرح سے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں اس طرح دماغ بھی ایک اہم عضو ہے، اور اس میں کوئی ڈسٹربنس ہم سب کو ہو سکتی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں چھپانا چاہیے۔ مثلا اگر کسی کو ایک پریشانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ریئیکٹ کرے گا، اسی حساب سے جو ہے انجوائے نہیں کرے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلسل خوف میں مبتلا ہو بندہ، یا پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو، یا اس کو اداسی ہو، اور اس کی پھر مزید علاماتیں ہیں، یعنی اس میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کام میں دلچسپی نہیں لیتا، خاص طور پر بننے سنورنے میں، مثلا کپڑوں میں، کتابوں میں، ٹی وی میں اور اخبار میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی جو شکل اور خاص طور پر جو ہاتھ میں ٹریمر آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سر پہ ماتھے پہ 12 بج رہے ہوں، یہ علامات ذہنی پریشانی یا ذہنی بیماری کی علامتیں ہیں۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے میں ایک اپنا دوسرا کوشچن کرنا چاہوں گی آپ سے کہ بلڈ پریشر کا علاج کس طرح ممکن ہے، یا ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟
یہ جو ہے ایک تو یہ بات ہے کہ جب ایسی کیفیت ہونے لگے تو اس سے شرمانے بھی نہیں چاہیے اور اس کو دبا یا اسٹگما نہیں سمجھنا چاہیے. عام طور پر MBBS ڈاکٹروں کو اتنی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اس بیماریوں کو پک اپ کریں یا سمجھیں. اس کے لیے مخصوص قسم کے جو ٹریننگ کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ جس کو ماہر امراض نفسیات کہتے ہیں. اب خوش قسمتی سے ہر میڈیکل کالج کے جو اسپتال ہیں اس میں ایک شعبے کھل گئے ہیں اور اس میں OPD ہوتی ہے. جیسے جناح ہاسپٹل میں ہم ہیں, ہمارے پاس ایوریج 500 مریض آتے ہیں ایک دن میں. اس طرح سول ہاسپٹل ہے, اور جتنی سرکاری اسپتال ہیں اور اس کے علاوہ ریکگنائز جو میڈیکل کالج ہیں ان کے اسپتال میں ایک شعبہ کھل چکے ہیں. اس میں ڈیلی OPD ہوتی ہے اور اس میں اپنی شکایات بتا کر بہت آسانی سے ایسے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے, اور اس سے نہ صرف وہ مرض دور ہو جاتا ہے بلکہ کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ عام طور پر اگر ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارے رہن سہن کا سلسلہ بے ترتیب ہے. یعنی ہم کھانا بھی بے ترتیب کھاتے ہیں اور اسی طرح سے یعنی اکارڈنگ ٹو دا اویلیبلٹی کھاتے ہیں. جہاں دعوت میں بڑا زیادہ کھانا مل گیا تو بھی کھاتے ہیں, چاہے بدن کو ضرورت ہو یا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم ورزش میں تناسب کم ہو گیا ہے. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. اب ٹی وی کے لیے بھی ریموٹ ہے, فون کے لیے بھی وہ موبائل ہے, تو اس لیے ہماری حرکتیں کم ہو گئی, اور جو کہتے تھے حرکت میں برکت ہے وہ اب سائنس سے ثابت ہو گیا. جب ہم حرکت کرتے ہیں تو جسم میں رطوبتیں نکلتی ہیں, اس کو اینڈورفین یا انکیفلین کہتے ہیں. اس سے موڈ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ذہنی کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہ ایک کامن پرابلم ہے نیند نہ آنا یا نیند کم آنا. کیا یہ بھی کوئی نفسیاتی مرض ہے؟ جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے اور ہم سب میں سے ہر شخص سویا بھی ہوگا, نیند ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم بایولوجیکل فینامنا کہتے ہیں, جو زندگی سے اس کا ڈائریکٹ واسطہ ہے, رابطہ ہے. اگر نیند کو زندگی سے ہٹا دیا جائے تو سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص شاید زندہ نہ رہے. اسی طرح سے نیند کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا 1/3 حصہ, یعنی 24 گھنٹے میں سے 7-8 گھنٹے, اور اس طرح سے پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو 1/3 حصہ اس پہ منحصر ہے. دراصل اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں, ہماری جو نیند ہے جو ہمارے بایولوجیکل فینامنا کا ایک حصہ ہے, زندگی کی حقیقت کا ایک طریقہ کار ہے, اس میں 2 طرح کی نیند ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ اور دوسرے کو کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, جو کہ 4 فیز پہ شروع ہوتا ہے. پہلے فیز میں نیند تھوڑی کم گہرائی والی ہوتی ہے, اس کے بعد میں اس سے زیادہ گہرائی, جس کو ہم فیز 2 کہتے ہیں. اس طرح سے فیز 3 سے گزرتے ہوئے 4 فیز پہ جو بہت ہی گہری نیند ہوتی ہے, اور یہ رات کے پہلے پہر میں زیادہ تر حصہ نیند کا جو ہوتا ہے وہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا ہوتا ہے. جب یہ 4 مرحلے گزرتے ہیں, جو کہ 90 منٹ تک عموماً ہوتا ہے, سونے کے بعد شروع ہوتا ہے, اس کے بعد میں کچھ منٹس کے لیے دماغ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, اس کو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں, اور یہی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے جب انسان اس میں خواب دیکھتا ہے. اور ہر 1.5 گھنٹے بعد اس کا مرحلہ بڑھتا رہتا ہے, پہلے 10 منٹ, پھر 20 منٹ, اور یہاں تک کہ اگر رات کے آخری پہر میں زیادہ تر حصہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا ہو جاتا ہے. اب یہ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ اسی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے دوران ہم خواب دیکھتے ہیں, اور اسی خواب کے دوران میں ہمارا جسم تو پیرالائز ہوتا ہے, سوائے آنکھوں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قدرت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہم جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جسم پیرالائز ہوتا ہے, اگر ہم خواب میں جم مار رہے ہیں تو جم نہیں مار رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم اس وقت پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ خواب کی صورت میں باقی دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. دوستوں, نیند زیادہ آنا, یہ بھی اس کا تعلق بھی کیا نفسیاتی مرض سے ہے؟ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. تو ضرورت سے زیادہ سونا بھی ٹھیک نہیں ہے, جیسے ضرورت سے زیادہ کھانا مناسب نہیں ہے, زیادہ ہوتی ہے اور آخر میں کم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ نیند کی حالت میں گروتھ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ جسم کو
توانائی دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، نشو و نما میں مدد دیتے ہیں. یعنی بچپن میں، انفنسی میں، چھوٹے بچوں میں چونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت گروتھ ہارمون کی ضرورت زیادہ ہے. لیکن اسی طرح سے اسی چیز کو اگر ہم اس زمرے میں لے لیں کہ اگر جوانی کی عمر میں بھی انسان ضرورت سے زیادہ سو رہا ہے تو ایک امکان ہے. سارا دن ہم محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیند جو ایک نعمت سے کم نہیں، اس میں ہماری جو جسم ری وائٹلائز ہو نیند کے جاتا ہے، حوالے سے جسم میں ایک کی اور جو اس میں کوشچن پھوڑ ایڈ پھوڑ کرنا ہوتی چاہوں ہے، گی کہ اس میں عمر کے ساتھ ساتھ پھر کیا جو ہے نیند میں بہتری کمی آ یا جاتی ہے زیادتی اور ہو ایک سکتی اگلے ہے؟ دن سے نئے ولولے کے ساتھ وہ کام شروع کر دیتا ہے اور دماغ اور جسم فریش ہو جاتا ہے. تو نیند جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسی نعمت ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اکثر دیکھا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں معاشرے میں بچوں پر اپنے فیصلوں کو امپوز کیا جاتا ہے. کیا اس وجہ سے بھی بچوں کے اندر ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو فیلڈ میں راغب کر دیتے ہیں اور آگے چل کر بچوں کا رجحان اس میں نہیں ہوتا اور وہ اس طریقے سے کامیابیاں نہیں حاصل کر پاتے جیسے ہونی چاہیے. اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ 10-20 سال پہلے لوگوں کو انجینئرنگ اور ڈاکٹری کے شعبے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے فیلڈ ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے ناکارہ ہے، بلکہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر سارے ڈاکٹر بن جائیں یا سارے انجینئر بن جائیں تو ہمارا جو سلسلہ ہے پیرالائز ہو جائے گا اور ہم اس طریقے سے کامیاب زندگی نہیں کر پائیں گے جس طرح ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ والدین کو خاص طور پر اپنے بچوں کے رجحان کو اندازہ لگا کے پھر اس کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس فیلڈ میں جائے. ڈاکٹر اقبال آفریدی، ابھی ہم بچوں کی نفسیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان میں ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے بچوں کی نفسیات کے مرض کے حوالے سے کہ ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. کیا اس کا تعلق بھی کسی نفسیاتی مرض سے ہے یا یادداشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر لوگ میموری کے متعلق بڑا پریشان رہتے ہیں. تو میموری کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے 3 فیز ہوتے ہیں. ایک رجسٹریشن فیز جس میں ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں اور رجسٹر کر لیتے ہیں ذہن میں. پھر دوسرا اس کا فیز ہوتا ہے ریٹینشن فیز جس میں ہم اس کو بحال رکھتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں. اور تیسرا فیز ہوتا ہے ریکال جس میں حسب ضرورت اس چیز کو ہم ذہن سے نکال کے منظر عام پہ لاتے ہیں، ریکال کر لیتے ہیں اس کو. اب اس سلسلے میں ایک گولڈن رول میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی میموری کی خود شکایت کرتے ہیں کہ میری میموری خراب ہے یا میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کو آرگینک پرابلم نہیں ہوتا، یعنی جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اور اس کی میموری گیپ کو محسوس کرے کہ ہاں یہ چیز بھول رہا ہے اور وہ شخص خود اس کے متعلق اویئر نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از این آرگینک پرابلم. یہ ایک حقیقی یادداشت کی بیماری جس کا جسمانی مسئلہ ہے، یعنی دماغ کے اندر مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر اپنی میموری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وقت پہ سونا پڑے گا اور بیلنس ڈائٹ لینی پڑے گی. ایکسرسائز کا بہت ہی عمل دخل ہے اس میں. اگر ہم فریش رہیں گے، وقت پورا پانی پئیں گے تو ہماری یادداشت، ہماری ذہن کی کارکردگی بہت اچھی رہے گی. یہ اگر اس سلسلے میں اگر لوگ یہ کرتے ہیں صرف پڑھائی کرتے ہیں، یہ بالکل نامناسب چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لینا چاہیے اور کھیل کود کا ہماری میموری پہ، ہماری جسم پہ، ہماری فریشنس پہ بڑی امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ بڑی توقعات رکھتے ہیں کہ 100% چیز رٹنے کی یا یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ نیچر کے بالکل خلاف ہے. 100 میں سے شاید 1-2 لوگ ایسے ہوں جو کہ 100% چیزیں یاد کریں، لیکن میجارٹی سے مراد ہے کہ 70% عوام ایسی ہے جو کہ
50-60% سے لے کر 70% چیزیں ایک وقت میں یاد کر سکتے ہیں. اور میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اگر ہم 60-70% چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. 100% توقعات صرف کمپیوٹر سے رکھنی چاہیے، نہ کہ انسان سے رکھنی چاہیے. تو اگر ہم ایک پہلے مرحلے میں یا دوسرے مرحلے میں ایک چیز پہ پوری طرح عبور نہیں حاصل کر پاتے ہیں اور اس کو یاد نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے حساب سے یا 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے جو میجارٹی جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ 100% یاد نہیں کر پاتے. تو اپنی یادداشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیے جائے، جس میں بیلنس ڈائٹ سے میری مراد ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ کا ایک خاص تناسب ہونا چاہیے اور پروٹین بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وقت پہ سونا اور پانی پورا پینا، ایکسرسائز کا بھی میموری پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. تو اور جو گھنٹوں پڑھتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقفہ لینا چاہیے کیونکہ 18.5 منٹ بعد توجہ آدھی رہ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ لوگ آکورڈ ٹائم میں پڑھائی کرتے ہیں، مثلا ساری رات پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں جاگتے ہیں. یہ بھی غیر فطرتی عمل ہے، اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوسری میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ کمپیوٹر کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمپیوٹر میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنے بیٹھنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. مسلسل ایک ہی پوسچر میں بیٹھتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ کمپیوٹر اور ان کی جو سطح لیول ہے وہ اس پہ توجہ نہیں رکھتے. مثلا بار بار وہ اگر مڑ کے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھتے ہیں اور نیچے کی بورڈ کو دیکھتے ہیں تو گردن کے موڑوں میں فریکشن آتی ہے اور اس فریکشن کی وجہ سے اس کو گردن کی تکلیف اور بازو کا نم ہونا یا سن ہو جانا یہ دیکھا گیا ہے. تو اس سلسلے میں میری یہ عرض ہے، گزارش ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اوپر غلبہ نہ پائے بلکہ کمپیوٹر آپ کے زیر اثر ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بیماری جو سائیکیٹرسٹ نے نکالی ہے کہ انفارمیشن فوبیا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اتنی ساری انفارمیشن کا سامنا آپ کرتے ہیں تو بندہ، کئی لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اتنی ساری انفارمیشن ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں. تو اس کو انفارمیشن فوبیا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کہاں رکھوں گا میں. تو اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اس حد تک استعمال کرنا چاہیے انٹرنیٹ کو جس کو وہ انجوائے کر سکے اور اپنے مقصد جو فوری مقصد ہوتا ہے اس کو حل کرے، نہ کہ وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں سارا بیڑا اٹھا کے اور چاہتا ہے کہ سارا کچھ ایک ہی دن میں انگلف کرے. تو وہ ہضم نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے پریشانیاں، مشکلات بڑھیں گی. اور دوسری بات یہ کہ کمپیوٹر کی استعمال اپنے فیلڈ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور ادھر جو ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، ادھر جو خاص طور پر اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں یا دوسری چیزوں میں بندہ گھستا رہتا ہے تو وہ اپنے فیلڈ سے ہٹ کر بڑا ٹائم ضائع کرتا ہے اور اس سے جو ہے اس کا اپنی پڑھائی پہ انسان متوجہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ چیزیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جس کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ پہلے اس کورس کی کتابوں کو کور کر کے پھر آپ اضافی چیزوں کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے بات کی بچوں کی یادداشت کے حوالے سے، تو یہاں پہ ایک بہت سوال اہم ہے جو میں کرنا چاہوں گی کہ ذہنی پسماندگی سے کیا مراد ہے؟ ذہنی پسماندگی جس کو ہم مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں، اس کی وجوہات جینیٹک بھی ہوتی ہیں، بایو کیمیکل بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ڈاؤن سنڈروم ایک کنڈیشن ہے جس میں ذہنی پسماندگی ہوتی ہے. وہ 21 نمبر جو جینز ہے اس میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اور وہ بچے کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کو ولادت کے دوران بچے کو کوئی ٹراما ہو جائے یا وہ ماں پیٹ میں جب ہوتا ہے کنسیپشن پیریڈ کے دوران والدہ کو انیمیا ہو جائے یا روبیلا انفیکشن ہو جائے تو بھی اس سے ذہنی پسماندگی واقع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بچپن میں انفنسی میں اگر کوئی سیریس النس ہو جائے، مثلا میننجائٹس، انسیفلائٹس، تو اس سے بھی ذہنی پسماندگی واقع ہوتی ہے. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
ذہنی پسماندگی کے لوگ تقریباً 2 سے 2.5% افراد 100 میں سے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو خاص طور پر جو میں تاکید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین بار بار میڈیسن یا دوائیوں کے پیچھے اور ڈاکٹروں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے بچے کو ذہنی پسماندگی ہے اور عام بچوں سے ہٹ کر ہے، اسپیشل چائلڈ ہے، اس کو آج کل اسپیشل چائلڈ یا لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں۔ تو عام بچوں کو جتنی توجہ کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو بچہ ایک بار بتانے سے ایک چیز سیکھتا تھا، ان بچوں کے لیے 4-5 بار ریپیٹ کرنا پڑے گا یا ان کو بار بار سکھانا پڑے گا، اور اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا پڑے گا، اور اس کی باقاعدہ سپرویژن کرنی پڑے گی کہ ہر چیز وہ سیکھے، اور مختلف کام کو ٹکڑوں میں توڑ کر اسے سکھانا پڑے گا تاکہ وہ الفاظ ادا کر سکیں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، پاکستان اس طریقے سے ٹکڑوں میں توڑ کر جو ہے اس کو ہم الفاظوں کو اس کو سکھا سکتے ہیں، یا اللہ جو ہے ایک دن سیکھے گا، لا دوسرے دن سیکھے گا، اس طرح سے الفاظوں کو توڑ کر ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بار بار فزیکل ایکٹیویٹی میں ریہرسل کرائی جاتی ہے تاکہ وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں چونکہ تیزی سے نہیں سیکھ پاتے تو وہ اس کی کمی دور ہو۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ڈپریشن کی علامات کوئی خاص قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں یا یہ کوئی نارمل بیماری ہے؟ ڈپریشن روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈپریشن بنیادی طور پر ہم سب کو ہو سکتا ہے، اور اس کو جو ترجمہ ہے یاسیت کہتے ہیں، یعنی یاس سے نکلا ہے۔ اس میں اداسی یا غمزدگی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بیماری کے زمرے میں اس وقت لاتے ہیں جب مسلسل بندہ 2 ہفتے تک اداس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انرجی کی کمی ہو، یعنی قوت کی کمی محسوس ہو، مایوسی ہونے لگے اسے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو جائیں، نیند اور بھوک ڈسٹرب ہو جائے، تو ہم اس کو بیماری کا نام ڈپریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی ڈپریشن سے مستثنا نہیں، یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جو بیماری کا نام ہم اس وقت دیتے ہیں جب یہ 2 ہفتے تک مسلسل ہو اور ہماری کارکردگی پہ اثر انداز ہو۔ پہلے میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اگر مجھے کوئی بری بات لگے یا کوئی مجھے کچھ کہہ دے یا ڈانٹ دے تو ہم سب اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں افسردگی کے انداز میں وقتی طور پر، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہم نارمل لیول پہ آ جاتے ہیں اور ایموشنلی یعنی جذباتی انداز میں جو مرحلہ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، لہٰذا اس کو ہم ڈپریسو ڈس آرڈر نہیں کہیں گے۔ لیکن جو باقی ڈپریسو ڈس آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عام طور پر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ بیرونی عوامل کی وجہ سے ہے، یعنی ایگزوجینس ڈپریشن ہے، یا اندرونی عوامل کی وجہ سے ہے جس میں دماغ کے کیمیکل جس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں اگر وہ ڈسٹرب ہوں تو اس کو انڈوجینس ڈپریشن کہتے ہیں، یعنی اندرونی وجہ ہوتی ہے اس کی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے انداز میں بھی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایجیٹیٹڈ ڈپریشن، یا جس میں بہت بندہ ایجیٹیشن یعنی مادھار کرتا ہے، اور بعض اوقات نیوروٹک ڈپریشن جس میں بندہ بہت ہی پریشان گھبرایا ہوا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ سائیکوٹک ڈپریشن۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے، لیکن جو پہلی جو میں نے کلاسیفیکیشن بتائی کہ ایگزوجینس اور انڈوجینس، اس میں یہی فرق ہے کہ ایگزوجینس ڈپریشن میں بیرونی عوامل شامل ہوتے ہیں، مثلا نوکری چھوٹ گئی یا کسی نے کچھ اور مسئلہ پیدا ہو گیا، آپس میں انبن ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا صرف یہی خیال ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو ڈپریشن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میری نوکری بھی ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے بہت اچھا گزر سفر بھی چل رہا ہے، اور بیوی بچے بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود طبیعت اداس رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر جس کو سیروٹونین کہتے ہیں اور نورڈرینلین کہتے ہیں، وہ لیول جب کم ہو جائے، وہ وراثت میں بھی کم ہو سکتی ہے اور
بعض اوقات کھانے پینے سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ سننا چاہیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈپریشن کا مرض جو ہے وہ کس طبقے میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ ایسے لوگ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیرونی، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. خاص طور پر خواتین میں جو ہے وہ جو ہارمونل لیول ڈسٹرب ہو جائے اس سے ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات جو میں نے نیورو ٹرانسمیٹر کا تذکرہ کیا اس کی ڈسٹربنس آ جائے. جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں، اس کی تفصیلی گفتگو سنتے ہیں، اس کی عام روزمرہ کی زندگی اور پچھلے کئی ہفتوں، مہینوں بلکہ سالوں کے بارے میں جو زندگی میں جو واقعات گزرے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اور اس میں دیکھتے ہیں کہ انڈوجینس ڈپریشن میں وہ بڑا اسموتھ لائف، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس سے ہم کہہ سکیں کہ بہت غیر معمولی ہے. چھوٹے موٹے مسئلے تو سب کو ہوتے ہیں، لیکن جو انڈوجینس ڈپریشن والے مریض ہوتے ہیں وہ بظاہر جو دنیا کے وسائل ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اداس ہوتے ہیں. اور وہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ وراثت میں یا جین میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں. اور اس کی روک تھام کے لیے یا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو بندہ صرف جو ہے اس پہ اکتفا نہ کرے کہ بس پیسے ہی ہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے. نہیں، اس کے باوجود ہمیں حرکت بھی کرنی چاہیے. حرکت میں برکت ہے، یعنی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اگر ہم کام میں مصروف ہوں گے تو اداسی کا علاج ہوتا رہے گا، یعنی علاج بذریعہ پیشہ، جس کو آکیوپیشنل تھراپی کہتے ہیں. اگر ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے کمانے کی اور بیٹھا ہوا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. لہذا ہمیں باوجود یہ کہ صبح کام نہ ہو تب بھی وقت پہ اٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسرسائز کریں، کام کریں، دوسروں کے خیر میں یا دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں. اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس میں اداسی کا علاج شامل ہے. اس کا جو بڑے اثرات بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اندرونی طور پر فریش محسوس نہیں کرتا، اس کو زندگی میں مزہ نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. مثلا یہ اگر کہیں کام کر رہا ہے تو کام اچھی طریقے سے نہیں کر پائے گا، اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے گی. وہ کارکردگی جو ہے معاشرتی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ نفسیاتی کارکردگی بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایفیشنسی متاثر ہو جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے بہت چھٹیاں کرتے ہیں جاب سے، یا یہ کہ تقریبوں میں شامل نہیں ہوتے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ بن سنورنے کی اور اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، صاف ستھرے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے بدلنے کی اہلیت رکھیں اور پارٹی میں لوگوں کا سامنا کریں. لہذا ان کی سوشل لائف تباہ ہو جاتی ہے. آکیوپیشنل لائف یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی روزمرہ جو زندگی کے کام ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. یار دوستوں سے نہیں ملتا اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی آرگنائزیشن کا سربراہ ہے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوگی اور اس کی آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہوگا. عام طور پر ہم ہیلدی اس شخص کو کہتے ہیں، ایک صحت مند شخص وہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے اچھا رہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، اور اس میں ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کے جو ہے وہ رجحانات ہوں. اور ایسے لوگوں میں جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں وہ ترقی تو کیا، جو آلریڈی اس کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے ان سے. تو اتنا آسان علاج ہے اس کا. آج کل تو بڑے جدید قسم کی دوائیاں نکلی ہیں. 1950 کی دہائی میں سب سے پہلے اینٹی ڈپریشن دوائی جو ڈپریشن کے مریض کے لیے ہوتی ہے وہ وجود میں آئی اور ٹافرنل دوائی اس کا نام تھا 1950 میں. جی ہاں، ایموپریمین. اس کے بعد سے اتنی ترقی ہو گئی کہ اب ایگزیکٹ پن پوائنٹ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے اس رطوبت کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، اور وہ ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہی رطوبت جا کے ٹھیک ہو، باقی دوسری دماغ کی رطوبتیں اسے ڈسٹرب نہ ہوں اور اس کے اثرات بھی نقصان سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب اس کا علاج اتنا کامیابی سے ہو رہا ہے اور دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اس سے آؤٹ پٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے لوگوں کی. دوسرا میموری پہ اچھا اثر ہوتا ہے اسی دوائی کا، الرٹ ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے 1950 کی دہائی سے پہلے لوگ خواب اور دوائیاں یہ نشے کی دوائیاں دیتے تھے، لیکن اب خوش قسمتی سے سائنسی ترقی کی روشنی میں ایسی دوائیاں ہیں کہ بندہ چست بھی ہو جاتا ہے اس سے
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کا علاج بھی ہو جاتا ہے, اس کی میموری ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کی ساری جسم کی کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے, وہ فریش لگنے لگتا ہے. اس سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے, خاص طور پر اس پہ جب اسٹریس میں ہوتا ہے, تو ہماری جسم کی قوت مدافعت, جس کو ہم امیونولوجی کہتے ہیں, اور اس سلسلے میں سائیکو امیونولوجی ایک فیلڈ اجاگر ہوئی ہے, اس میں یہ دیکھا گیا کہ امیونٹی کم ہو جاتی ہے, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے, اور ہمارے جسم کے جو فوج ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور ارد گرد کے جو جراثیم اور وائرس ہیں, بیکٹیریا ہیں, وہ حملہ آور ہوتے ہیں. مطلب ہم اگر اداس ہوں تو پھر کھائیں گے نہیں, اور صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے, اور اس کے علاوہ دماغ میں جو ہائپوتھیلمس پیچوٹری ایڈرینل ایکسس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, تو ہمارے ناک میں, منہ میں, پیٹ میں جو جراثیم ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں, ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ حملہ آور ہوں اور آسانی سے جسم پہ غالب آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہیپیٹائٹس سی یا بی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس قدر اداسی میں چلے جاتے ہیں کہ آج کل اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وائرس کے علاج سے پہلے اس کی اداسی کا علاج ہو, پھر اس کے بعد میں وائرس کو کل کیا جائے, ورنہ وہ دوائی اتنی کارگر نہیں ثابت ہوتی. ظاہر ہے کہ جو شخص اس میں کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے, خاص طور پر جیسے ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی ہو گئی, یا ہیپیٹائٹس ہو گیا, یا کینسر ہو گیا, تو وہ بھی بیماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی ذہن پہ عجیب و غریب ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے دوائی اس میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوائی کھائے, کمپلائنس ریٹ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی اگر دن میں 4 بار دوائی کھانی ہوتی ہے تو نہیں کھاتا ہوتا ہے مریض, اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھے اور وہ دوائی کی طرف راغب ہو, یا خریدنے کی جدوجہد کرے, یا ہاسپٹل سے جو سپلائی ہو رہی ہے اس لائن میں لگ کے. تو اس طریقے سے میرا خیال یہ ہے, بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے مریض جو ہے اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کے مرض بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ وہ کمپلائنس ریٹ کم ہو جاتا ہے دوائی کھانے کا اور جدوجہد کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کی وجہ سے بھوک مٹ جاتی ہے, نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو جب ہم کھائیں گے نہیں تو ہم میں جو طاقت ہے وہ کم ہوگی, اور جب طاقت کم ہوگی, نیوٹریشن کم ہوگا, تو امیونٹی کم ہوگی. تو اس طریقے سے ایک وشس سرکل چلتا ہے, اور بندہ جو ہے جو بیماری جس تیزی سے بڑھنی ہوتی ہے اس سے کہیں تیز بڑھنے لگتی ہے. ڈپریشن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ بچہ جیسی دنیا میں آتا ہے تو وہ رونے سے شروع کرتا ہے, اور رونا جو ہے ایک ڈپریشن کی ایک علامت ہے. لیکن یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ جو سارے بچے جو روتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس سے مستثنا نہیں. تو زندگی کی بھی علامت ہے رونے کی جو آواز بچوں میں آتی ہے. لیکن ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں جو ڈپریشن ہوتی ہے اس کی علامات کچھ عجیب و غریب ہوتی ہیں. مثلا وہ ناراض ہونے لگتے ہیں, اسکول نہیں جاتے ہیں, یا ضد کرنے لگتے ہیں, بجائے یہ کہ جو بڑی عمر میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہے, جبکہ بچپن میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں وہ اینگر, ایگریشن, لڑائی جھگڑے, ضد اس پہ ہوتا رہا, اس میں ترتیب خراب ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ کھلونوں میں دلچسپی نہیں لیتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں جو عام طور پر بچے دلچسپی لیتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسکول کی رپورٹ جو ہے, جو کارکردگی, وہ متاثر ہو جاتی ہے. اور عام طور پر جو بچے انجوائے کرتے ہیں کھیل اور کھلونے, وہ ان میں نہیں رہتی, اور اپنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ڈپریشن بچوں میں ہوتا ہے اس کی علامات بڑوں کی ڈپریشن سے مختلف ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو انزائٹی ڈس آرڈر ہے اس کا ذہنی امراض سے یا ذہنی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ انگزائٹی ایک ایسا عمل ہے, ایسی کیفیت ہے جس سے کوئی مستثنا نہیں. اس میں بندہ جو ہے بے چین ہو جاتا ہے, گھبراہٹ, خوف کا شکار ہوتا ہے, اور ایسی دنیا میں کوئی بھی شخص شاید نہ ہو جو انگزائٹی کا شکار نہ رہا ہو. انگزائٹی
ہمیں جو ہے ایک اگر مناسب مقدار میں ہو تو ہمیں ایک توانائی دیتی ہے. اگر ہم گھبرائیں نہیں تو ہم کام کیسے کریں، اسٹڈی کیسے کریں، پڑھیں کیسے. اسی طرح سے اگر ہم تھوڑے سے اینکشس نہ ہوں تو جو جس چیز کے لیے ہم تیاری کرنے جا رہے ہیں، مثلا امتحان ہے یا کوئی مہمان آ رہا ہے اس کی خدمت کرنی ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، تو ہم نہ کریں. لیکن اگر یہی انگزائٹی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بیماری کا باعث ہوتی ہے، بیماری بنتی ہے. تو انگزائٹی ڈس آرڈر ایسی بیماریوں کا مجموعہ ہے، اور ہم اس وقت اس کو بیماری کا نام دیتے ہیں جب یہ غیر منطقی ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے، دورانیے میں زیادہ ہو جائے اور وہ ہماری کارکردگی خراب کرے. مثلا یہ کہ ہم جب انٹرویو میں جاتے ہیں یا امتحان میں وائوا دینے جاتے ہیں تو ہم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ انگزائٹی کی کیفیت ہی ہے، لیکن اس کو بیماری نہیں کہا جائے گا. بیماری اس وقت کہا جائے گا کہ امتحان ختم ہونے کے بعد ہی ہم پریشان ہوں اور اس کی شدت بھی ضرورت سے زیادہ ہو کہ یہ بھی بھول جائیں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں، میرا رول نمبر کیا ہے اور میں کیا مقصد ہے یہاں آنے کا. یہاں تک نام تک بھول جاتے ہیں انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کارکردگی کو خراب کر دیتا ہے. تو ان بیماریوں میں جو ہے ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ ہم گھبرائے ہوئے رہتے ہیں اس میں، اور بے چین ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے اختلاج ہوتا ہے. اور اختلاج قلب، بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی علامات ہیں، مثلا دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاتھ سے پسینہ آتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سانس اکڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ چکر آتے ہیں. تو ان بیماریوں میں جو انگزائٹی ڈس آرڈر ہیں اس میں سب سے اہم جو بیماری ہے وہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر میں جو اختلاج یا بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ کم از کم 6 مہینے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انگزائٹی ڈس آرڈر ہے وہ ہے ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر. اس میں اگر کوئی پریشانی ہو جائے، بہت زیادہ تناؤ ہو جائے، ذہنی تناؤ، پریشانی، اس کے رد عمل میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت وہ تو نارمل ہے. لیکن اگر وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ارریشنل ہو، یعنی غیر منطقی ہو، اور اس کی وجہ سے پرفارمنس خراب ہونے لگے، بھوک نیند بگڑ جائے، کارکردگی متاثر ہو جائے، اور کسی خاص پریشانی سے اس کا تعلق ہو،